نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعدی اسمہ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین اور ہمیں موت دے فرما برداری کی حالت میں۔ آج چلیں ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں صبر کی آگاہی کتنے فیصد ہے، یعنی ہم کس حد تک اس بات سے واقف ہیں کہ کس حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور اس کے کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یا صبر کے کرنے سے کیا کوئی نقصان بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف دنیا میں آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی تکلیف آئی ہے، جو بھی نقصان واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ دنیاوی نقصان تو ہے، دنیا کا نقصان ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اس نقصان پر صبر کیسے حاصل ہوگا؟ جیسے جیسے ہم اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ کامیابی کی منازل پر تیزی سے گامزن ہوں گے۔ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو ذرا اس طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ جو تکالیف ہمیں دنیا میں آتی ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو دنیا کی تکالیف جب ہمیں پہنچتی ہیں تو ان پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا میں تکلیف کے آ جانے پر ہم کیا سوچتے ہیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم ذہن میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یا اپنے دماغ کو کس طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کے مال میں کمی ہو جائے یا کوئی بھی واقعہ ہو جائے مال میں کمی کا، یا کوئی جسمانی بیماری آ جائے، تو ہم فوراً کیا رائے دیتے ہیں، ہم اس سے کس طرح بات کرتے ہیں، یا خود اپنے آپ سے آخر ہم کیا کہتے ہیں۔ دراصل ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ دنیاوی کمی ہمارے لیے آگے کتنا بڑا فائدہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جب ثمرات دیکھیں گے تو اتنا اجر دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، یہ کس چیز کا پھل ہے، یہ اتنا اجر کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ جواباً فرمائیں گے، فلاں موقع پر تجھے جو تکلیف پہنچی تھی تو نے اس پر صبر کیا تو یہ اس صبر کی نیکی، فلاں موقع پر تجھے جو تکلیف پہنچی تھی اولاد کی طرف سے اس پر تو نے صبر کیا، یہ اس کی نیکی، فلاں موقع پر تجھے جو تکلیف پہنچی تھی چاہے سسرال کی طرف سے تو یہ اس کی نیکی۔ اس طرح سے اس کی نیکیاں بیان کی جاتی رہیں گی۔ انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنے غم مجھے ملے ہیں، میزان کے ترازو میں یہ نیکیاں بن کر جمع ہو رہے ہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے
تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے زندگی میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہ ہوتی، بلکہ میری ساری زندگی ٹینشنز میں ہی گزری ہوتی، تاکہ میرے مرتبات یہاں پر کتنے بلند ہوتے۔ تو یہ علم، یہ یقین اپنے اندر پیدا کیجیے۔ احادیث شریف ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو کن راہوں پر گامزن کریں، ہم اپنی سوچوں کو کیا رخ دیں، آخر ہم سوچیں کیا، سوچیں کیسے۔ تو جب تکلیف پہنچے تو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور یہ محسوس کریں کہ آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں، تکلیف کے پہنچنے پر آخر ہم کیا سوچتے ہیں۔ علم کی جہان میں کمی نہیں ہے۔ حدیث میں ہم بارہا مقامات پر پڑھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، تاکہ ہم یہ حدیث اپنی زندگی میں اپلائی کر پائیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ہم ان سے تبدیلی لا سکیں۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی چیز پر، کسی بھی بات پر عمل نہیں کرتے تو اس کے اثرات مرتب کیسے ہو سکتے ہیں؟ خواہ وہ بات بڑی ہو، خواہ وہ بات چھوٹی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کے بعد ہی آپ اپنی زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو محسوس کیجئے، اپنے ذہن میں سوچئے کہ آج اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں یا آپ کا کوئی اپنا، تو اس تک اس حدیث کو پہنچائیے، اس کا حوصلہ خود بخود بڑھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، وہ ہمت پکڑے گا۔ اور یہ یقین دلائیے، اس کو بتائیے کہ جہاں جہاں زندگی میں آپ ہمت ہارے یا کمزور پڑے، دنیاوی مشکل کا شکار ہوئے، خواہ کسی خونی رشتے کی وجہ سے یا کسی معاشرتی فرد کی وجہ سے آپ کو ستایا گیا ہو، تو اس پر کیوں صبر کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، وجہ کیا ہے، اس صبر سے اسے حاصل کیا ہوگا۔ یقین کیجئے، اگر آپ یا آپ کا وہ اپنا یہ بات سمجھ گیا، اس بات کی گہرائی سمجھ گیا، تو یہ صبر اس کو قطعاً مشکل نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غم میں یہ سوچ کر صبر کر لیا جائے کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ اس دنیا کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز پلیز آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کو ترجیح دیجیے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، صبر کرنے سے آتا ہے۔ یاد رکھیے، ہیرا ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کاربن ہوتا ہے، کاربن ڈائمنڈ بن جاتا ہے۔ آخر کاربن ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ پریشر کو سہتے سہتے وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ تو خدارا اگر اپنی زندگی میں خوشیاں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لانا ہی ہوگا۔ سہتے جائیے، سہنا سیکھیے، پینا سیکھیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے تب ہی ہمارے بچے سیکھیں گے۔ اپنے آپ کو مٹانا سیکھیے، نفس کو مارنا سیکھیے۔ اب یہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا کیوں کریں؟ مطلب نیو جنریشن تو اس چیز کو بہت مشکل سے مانتی ہے کہ اپنی میں کو ختم کیا جائے۔ دیکھیں، میں بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو تعمیراتی میں ہے، لیکن ایک وہ میں ہے کہ جو کہیں کہ نہ اقبال کی میں اور نہ کوئی وہ میں فائدے کی نہیں ہے۔ یہ میں رکھنا تو ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں،
تو اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے میں فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں، حق پر جم جانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ زندگی تو میری ہے، میں جو چاہے کروں، یہ میں اچھی نہیں ہے۔ بالکل پتنگ کی مثال لے لیجئے، مسلمان آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں جو ایک ایسا پتنگ ہو جو اپنی دوڑ اللہ کے ہاتھ میں دے کر رکھتا ہے۔ کٹی ہوئی پتنگ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ تکالیف کو سہنا، پریشانیوں کو سہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو جگہ جگہ پر مثالیں ملتی ہیں۔ آپ ان کو پڑھنا شروع کیجئے، اپنی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے اور آپ کی زندگی دن بدن بہتر ہوتی جائے گی۔ آخر یہ کرنے کے لیے کوئی موٹی پاور ہونا ضروری ہے کہ کیا وجوہات ہوں، کون سے علم ہوں کہ ہم ڈٹ جائیں، کہ ہم ایسا کر کے دیکھیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ کیا بات ہے جو آپ ذہن میں مزید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کر نوازا ہے، غم دے کر سرفراز کیا ہے۔ جب آپ کو آپ کے کسی اپنے کو غم پہنچے، امید ٹوٹے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اسے بتائیے کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو نوازا تو غم دے کر نوازا۔ یعقوب علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں اتنے اہتمام سے تذکرہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی۔ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر بنے کہ بچپن میں اپنے باپ سے بچھڑے، آدھی جوانی جیل میں کاٹی، مگر یاد رکھیے گا صبر کیا، برداشت کیا، تحمل کیا، انہیں یقین تھا میرا خیر خواہ اللہ ہے۔ بے شک کے بظاہر اسباب یہ ہیں کہ یہ سب برا نظر آ رہا ہے، یہ سب ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس مثال کو سامنے رکھیے، اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے، ہمارا کوئی اپنا جیل میں چلا جائے، ہم اسے تسلی میں کیا الفاظ کہیں گے؟ یار تمہارے ساتھ تو بہت برا ہو گیا۔ تو اپنی سوچ میں تبدیلی لائیے۔ یاد رکھیے معاملہ کچھ بھی ہو دنیا میں، اللہ کے اذن کے بغیر اگر مشکل نہیں آتی۔ اور دوسری بات پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ہمارے خیر خواہ ہیں، تو پھر کوئی بھی کام ہوگا وہ اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے خیر خواہ ہیں، تو اس پر صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں کوئی آپ کا بھائی، آپ یا ہم میں سے کوئی جب ہوگا تو آپ اس کو تسلی دے سکیں گے اچھے الفاظ کے ساتھ کہ اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہوگا۔ تو اس طرح ایک دوسرے کا سہارا بنیے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، ارادہ کیجیے۔ امید ہے کہ جب ہم کوشش کریں گے اور ارادہ کریں گے تو اللہ پاک قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں یہ ہمت دیں گے کہ ہم اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنیں، تکلیفوں کو فیس کریں، اپنے نفس کی غیر ضروری باتوں کو ممکنہ حد تک ہم ختم کریں، اور یہ تمام باتیں ہمارے لیے مثبت اثرات لے کر آئیں گی۔